الحمد للرحمن والصلاة والسلام على سيد الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، یعنی ان لوگوں سے جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل پر ایمان لا چکے ہیں، ان لوگوں سے اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو ڈراؤ، قوا انفسکم، اپنے آپ کو ڈراؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو ڈراؤ، کس سے؟ نارا وقودها الناس والحجارہ، نار جہنم سے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے۔ اپنے آپ کو ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے، اسلام کی رکن کے مطابق زندگی گزاریے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اسی طریقے سے والدین کے حقوق کو کما حقہ ادا کیجیے۔ یہ ہے اپنے آپ کو نار جہنم سے بچانے کا طریقہ اور ترکیب۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے آپ کو نار جہنم سے تو بچا لیں گے، یعنی ہم نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، اللہ کی عبادتیں کر کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بجا لا کر ہم اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لیں گے، لیکن اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ اس بات کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات سمجھا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اہل و عیال سے مراد کون ہیں؟ مفسرین قرآن جواب دیتے ہیں کہ اہل و عیال سے مراد اہلیکم، لفظ اہلیکم سے مراد اولاد ہے، بیوی ہے، خادم ہے، غلام ہے۔ اہلیکم سے مراد بیٹا، بیٹی، بیوی، غلام، خادم وغیرہ، یہ تمام کے تمام انسان لفظ اہلیکم اور اہل و عیال میں شامل ہیں۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نار جہنم سے کیسے بچائیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے کیسے بچائیں۔ یہی سوال اور یہی اشکال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، ہم اپنے آپ کو نار جہنم سے تو بچا لیں گے، روزہ رکھ کر، اللہ کی عبادتیں کر کر، آپ کی سنتوں کو بجا لا کر، حقوق اللہ کو ادا کر کر اور حقوق العباد کو ادا کر کر، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے کیسے بچائیں۔ تو اس وقت ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر بن خطاب، جس طریقے سے تم روزہ رکھتے ہو، اسی طریقے سے تم اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچاؤ، جس طریقے سے تم اللہ کی عبادتیں کرتے ہو، اسی طریقے سے تم اپنے اہل و عیال کو اللہ کی عبادتیں کرنے کے لیے کہو۔
جس طریقے سے تم میری سنت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہو، اسی طریقے سے تم اپنے اہل و عیال کو کہو کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں کو ادا کرے۔ عزیز ناظرین، اس بات سے، اس آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر مسلمان شخص پر یہ بات ضروری ہے، یہ بات واجب اور ضروری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اتنا علم دے کہ جس علم سے حلال حرام کی تمیز ہو جائے، نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اس کا بھی علم ہو جائے، روزہ کے ارکان کیا ہے، روزہ کے مسائل کیا ہے ان کا بھی علم ہو جائے، بڑوں کے سامنے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے اس کا بھی علم آ جائے، یعنی حلال اور حرام کا علم آ جائے اس بندے کے اندر، ہر شخص پر یہ فرض اور ضروری ہے۔ اسی پر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کو یہ کہے کہ اے میری بیوی، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے غلام، اے میرے خادم، تم روزہ کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اللہ کی عبادتوں کا خیال رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، بڑوں کا خیال رکھو، چھوٹوں کا خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، تو اس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کے نیچے داخل کرے گا۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو اپنے عرش کے نیچے ایک سایہ دے گا، اور جن کے اولاد، جن کے اہل و عیال ان تمام چیزوں سے جاہل اور غافل ہوں، یعنی کہ جن کی اولاد نماز، روزہ، اللہ کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے غافل، جاہل، نا آشنا ہو، تو اس کے بارے میں بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں کوئی شخص ہوگا تو وہ شخص ہوگا کہ جس کی اولاد، جس کے اہل و عیال، جس کی بیوی، جس کی بیٹی، جس کا بیٹا اسلام کی تعلیمات سے غافل اور جاہل اور ناآشنا ہو۔ اسی لیے میں اس وقت آپ سے یہ درخواست کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ روزہ رکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے آپ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کما حقہ ادا کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو کہیے کہ تم روزہ رکھو، تم نماز ادا کرو، تم اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، بڑوں کا خیال رکھو، چھوٹوں کا خیال رکھو۔ اگر آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے نیچے ایک سایہ دیں گے۔ اگر آپ ہی نماز پڑھ لیے، آپ ہی اللہ کی عبادتوں پر عمل کر لیے، آپ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیے، لیکن آپ کے اہل و عیال، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی اور آپ کے غلام خادم ان تمام چیزوں سے غافل، جاہل اور دور ہوں، تو ان کے بارے میں بھی ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں اگر کوئی شخص ہوگا
تو وہ شخص کون ہوگا؟ وہ شخص وہ ہوگا کہ جس کے اہل و عیال ان تمام چیزوں سے یعنی اسلام کی تعلیمات سے دور ہوں۔ اسی لیے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے اہل و عیال کو نماز، روزہ، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرانے کے لیے کہیے، تاکید کیجیے۔ اگر آپ ایسا کام نہیں کرتے یعنی اپنے اہل و عیال کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے نہیں کہتے، تو اس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم تمام کے تمام انسان ذمہ دار ہو، تم تمام کے تمام انسان ذمہ دار ہو، اور تمہارے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ تمہارے تابع ہیں، تمہارے ماتحین ہیں، اور ہر ایک شخص سے، ہر ایک ذمہ دار سے، ہر ایک بڑے سے اپنے چھوٹے، اپنے اولاد، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ جس طریقے سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اگر آپ اس دنیا میں اپنے اہل و عیال کو ان تمام چیزوں پر عمل کرانے کے لیے کہتے ہیں، تو آپ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کہہ دیں گے کہ اے اللہ، میں جس طریقے سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا تھا، اسی طریقے سے میں اپنے اہل و عیال کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرانے کے لیے تاکید بھی کیا تھا۔ اگر آپ اس دنیا میں رہ کر اپنے اولاد کو اسلام کی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں، نا آشنا ہیں، اور آپ کے بیٹے ان تمام چیزوں سے غافل اور جاہل ہیں، تو پھر اس وقت آپ اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے ناظرین، آج سے اور ابھی سے یہ تہیہ، یہ وعدہ اور سچا وعدہ کریں کہ جس طریقے سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے اہل و عیال کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تاکید کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔